اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ربیع الاول کی آمد مبارک ہو۔ ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد، پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یونس میں آیت نمبر 57 اور 58 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تمہارے پاس آئے، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کے لیے صحت، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ قل، فرما دیجئے، بفضل اللہ، اللہ ہی کے فضل، وبرحمتہ، اور اسی کی رحمت، فبذالک، اور اسی پر چاہیے، فلیفرحوا، کہ خوشیاں منائیں، وخیر مما یجمعون، اور وہ ان کے لیے سب دھن دولت سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب ہم اس آیہ مبارکہ پر غور کرتے ہیں اور اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، اور وہ نصیحت جو دلوں کے لیے شفا ہے، دلوں کے لیے راحت ہے، دلوں کے لیے سرور ہے، وہ ہدی و رحمت للمؤمنین، اور وہ ہدایت ہے اور وہ رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو اس میں تمام ائمہ اکرام کا ان کی متفقہ رائے ہے کہ اس ہدایت رحمت کا منبع اور سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ ہدایت کا اصل ماخذ قرآن ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اور فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت چاہیے، فبذالک فلیفرحوا، جب مل جائے تو اس پر خوشیاں مناؤ۔ یہاں فلیفرحوا جمع کا صیغہ فرمایا، خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحا نہیں کہا کہ خوشی مناؤ، بلکہ یہاں کسی عبادت کا تذکرہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، جب اللہ کی رحمت ہو تو سجدے میں گر جاؤ، جب اللہ کا فضل آئے تو رکوع کرو، اللہ کا فضل آئے تو قیام کرو، اللہ کا فضل آئے تو صدقہ کیا کرو، اللہ کا فضل آئے تم پر نازل ہو تو تم عمرہ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آئے تو پھر تم حج کیا کرو، بلکہ فرمایا فلیفرحوا، پس تم خوشیاں منایا کرو۔ اور خوشی منانے کا طریقہ ہر دور میں، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر طائفہ انسانی کے لیے جدا جدا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی فرمائی ہے کہ آپ شریعت کے دائرہ میں رہ کر خوشیاں منائیں، وہ خوشی جو دل کو سکون عطا فرمائے، جو راحت عطا فرمائے۔ تو ناظرین و سامعین، اگر ہم اس بات پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ تمام نعمتیں جو ہم پر نازل ہوئیں، وہ تمام رحمتیں جو ہمیں عطا ہوئیں، وہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، وہ خیر مما یجمعون، یہ ان سب دھن دولت سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یعنی خوشی منانے میں، اللہ کے فضل کا اعتراف کرنے میں، اگر ہم اخراجات بھی کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، تو وہ جائز بھی ہے اور اللہ کے نزدیک وہ مقبول بھی ہے،
اور جو مال ہم بچا کے کنجوسی کی صورت میں رکھ لیں اس سے وہ کہیں درجے بہتر بھی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اصل بات یہ ہے کہ کائنات میں جتنی خوشیاں ہمیں ملیں، کائنات میں جتنی راحتیں ہم کو ملیں، وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور وہ رحمت ان کی وجہ سے ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہی اصل میں سب سے بڑی نعمت ہے، جیسے کہ سورۃ والضحیٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو تم اپنی میری نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو میں آج اس پروگرام کی وساطت سے، آج اس بابرکت دن کے صدقے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ خوشیاں منائیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، ہو سکے تو روزہ بھی رکھیں، اور گلیاں سجائیں، محلے سجائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے شہروں کو سجائیں۔ لیکن ایک بہت بڑا آج کے دن کا پیغام یہ بھی ہے کہ آپ سب حضرات عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت مصطفیٰ سے اپنے چہروں کو بھی سجائیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کردار کو بھی سجائیں، اپنے کردار کو بھی نکھاریں، تاکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل پر اعتراض کرنے والوں کا یہ جواز بھی باقی نہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان جیسے ظاہری حلیے میں بننے کی کوشش کریں، ہم ان کی سنتوں کی اتباع کریں، ہم پیروی کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، اور صحیح معنوں میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اظہار کریں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک اور پیغام جو میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جھنڈیاں لگتی ہیں، بازار سجائے جاتے ہیں، اور پھر جلوس کے فوراً بعد ان جھنڈیوں کو اتار دیا جاتا ہے اور ان کو نیچے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، جس سے بے ادبی کا خدشہ ہے۔ تو میں اب تمام احباب سے یہ التماس کروں گا کہ اس بار خصوصی طور پر اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی ایسی جھنڈا یا جھنڈیاں جس پر شبیہ نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہو، یا جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہو، اس کو نیچے گرنے سے بچائیں، اس بے ادبی سے بچائیں۔ جلوس میں خوب تیار ہو کر شرکت کریں، فضول قسم کی لغویات سے، دنیاوی گفتگو سے احتراز کریں، اور درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اور تمام ایسی نعتیں پڑھیں کہ جو انتہائی ادب کے دائرے میں رہ کر لکھی بھی گئی ہیں اور ادب کے تقاضوں کے تحت ہی ان کو پڑھا بھی گیا ہے۔ بہت ساری ایسی نعتیں جو گانوں کی طرز پر ہیں، ان سے احتراز کریں، ان سے اجتناب کریں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ کوئی ان چیزوں کی آڑ میں عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض نہ کر سکے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اگلے پروگرام کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔